واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی باتیں سننے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. ہم پر اس کی بے شمار نعمتیں اور نوازشیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اور سب سے بڑا اللہ کا فضل و احسان ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. میرے خیال سے بہت کم جگہ بنگال میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں 2 روزہ یا 6 روزہ جلسہ منعقد ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کا حوصلہ اور جذبہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی جلسہ ختم نہیں ہونا چاہیے، ابھی مزید یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میں تو بڑا مایوس ہو رہا تھا کہ اردو زبان میں آپ کے سامنے بات کرنی ہے اور دیر رات میں آپ کے سامنے بات چیت ہوگی. بہت سارے بھائی سو رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ چلے جائیں گے، تو ہم لوگوں کی بات آپ سمجھ نہیں پائیں گے اور شاید آپ کو فائدہ اس کا زیادہ ہو نہیں پائے گا. لیکن آپ کا شوق اور جذبہ دیکھ کر کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ بات سنیں گے اور سمجھیں گے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ضرورت کی کچھ چیزیں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. آپ مانیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے گھر چلانے کے لیے، اور کہیں سے آپ کو پیسہ ملنے کی امید ہو اور 2-4 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے، تو آپ انتظار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ کی ضرورت کی کچھ چیز میرے پاس ہیں، اور اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو لے کر کے جائیے گا. وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، مجھے معلوم ہے.
آئیے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ دو بڑی عجیب بات دو حدیث کے اندر کہی گئی ہے، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، لذہب اللہ بکم، تو اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہیں ختم کر دے گا، وَلَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور دوسرے لوگوں کو اللہ لے کر کے آئے گا، یذنبون، وہ لوگ گناہ کریں گے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اگر ہم لوگ گناہ نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تم لوگوں کو ختم کر دے گا، دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا، وہ لوگ گناہ کریں گے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے گناہ کروانا چاہ رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر گناہ نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو ختم کر دے گا، دوسرے کو پیدا کرے گا اور وہ لوگ گناہ کریں گے۔ تو یہ بات بڑی عجیب ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء، تمام انسان گنہگار ہیں، یعنی ہر ایک انسان سے، آدمی سے گناہ ہوتا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، اور بہترین گنہگار، اچھے گنہگار۔ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے۔ ہم لوگ اپنی زبان میں کہیں تو کیا کہیں گے؟ اچھا جھوٹا، اچھا شرابی، اچھا جواڑی، اچھا زناکار۔ بڑی عجیب بات ہے نا کہ کوئی شرابی بھی اچھا ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی چور بھی اچھا ہے کیا؟ کوئی جھوٹا آدمی بھی اچھا ہے کیا؟ بات بڑی عجیب ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے چہیتے اور محبوب ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اس دنیا میں سب سے افضل انسان ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے دونوں، لیکن بات ابھی ادھوری ہے۔ دونوں بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلی حدیث میں کیا کہا گیا؟ اگر گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا، دوسرے کو پیدا کرے گا، وہ گناہ کریں گے۔ اور دوسری حدیث میں کہا گیا بہترین گنہگار، یعنی گنہگار لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین گناہوں کی آزادی دے رہا ہے ہم لوگوں کو؟ اللہ گناہ کی پکڑ نہیں کرے گا؟ اللہ سزا نہیں دے گا؟ ایسا نہیں۔ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، کچھ گناہ کی معافی ہے، لیکن جان بوجھ کر کے جو گناہ کریں گے اس کی پکڑ ہوگی۔ لا جناح علیکم فیما اخطأتم بہ، اس گناہ میں کوئی پکڑ نہیں ہے جو غلطی سے کر لو، انجانے میں کر لو، بھولے میں کر لو۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر ارادہ کر کے کوئی گناہ کرو گے تو پکڑ ہوگی، تو پکڑ ہوگی۔ اور ہم لوگ گناہ کرتے کہ نہیں کرتے بھائی؟ آپ لوگ گناہ کرتے ہیں؟ میں تو گناہ کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ آپ لوگوں کو کبھی یاد ہے اپنی زندگی میں آپ لوگ گناہ کرتے ہیں؟ بھائی اس پورے مجمع میں کوئی آدمی ایسا دیکھنا چاہتا ہوں جو گناہ نہیں کرتا ہے۔ کوئی اگر ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھائیے دیکھیں، اور ذرا سا ہاتھ اٹھا کر کے دکھائیے جو لوگ گناہ کرتے ہیں۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھائیے، شرمائیے نہیں۔ میں بھی گناہ کرتا ہوں، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ بہت سارے فرشتے ہیں یہاں بھائی، بہت سارے فرشتے ہیں یہاں۔ اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ فرشتے ہیں، گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ ارے انسان گناہوں کا پتلا ہے،
ہمارے ماں باپ آدم اور حوا انہوں نے گناہ کر لیا، تو ہم آپ انسانی تو ہیں، انہی کے تو نسل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے کل بنی آدم خطا، ہر انسان گنہگار ہے، تو پھر شرم کس بات کی؟ گنہگار تو ہیں، معلوم تو ہے اپنا اپنا گناہ، تو یہ شرمانے کی بات نہیں ہے، چھوٹا بڑا ہر طریقے کا گناہ ہوتا رہتا ہے، تو گنہگار ہم اور آپ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہگار ہیں تو کیا بچنے کا کوئی راستہ ہے اللہ کی سزا سے؟ اس بچنے کے راستے کو تلاش کریے آپ۔ گناہ سے تو آپ پوری طرح بچ نہیں پائیں گے، اس کو آپ لکھ لیجئے اپنی ڈائری میں۔ کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں کبھی گناہ ہی نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے، کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو متقی بنا لے، پرہیزگار بنا لے، دین کی پابندی کر لے، لیکن یہ دعویٰ کوئی کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی قسم وہ جھوٹا ہے، وہ سچ نہیں بول رہا ہے۔ گناہ تو ہوگا، لیکن اللہ کی سزا سے اور اللہ کی مار سے بچیں گے کیسے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ پہلا راستہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اگر ہو گئی آپ کے حق میں تو آپ بچ جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی سفارش کی بات آئی ہے، میں سب سے پاورفل انسان کی سفارش کی بات کر رہا ہوں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی سفارش اگر آپ کے حق میں ہو گئی اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ ایک راستہ یہ ہے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر ایک نبی کو اللہ نے ایک دعا کا حق دیا جو ضرور قبول کی جائے گی۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، ہر نبی نے اس دعا کا استعمال جلدی کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کری کہ نہیں کری کہ اللہ اس کے اوپر عذاب بھیج دے؟ وہی دعا تھی، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا حق دیا کہ جو ضرور قبول کی جائے گی، اور ہر نبی نے اس دعا کا استعمال اس دنیا میں کر لیا، جلدی استعمال کر لیا۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے جو اپنی دعا تھی اس کو بچا کے رکھا، استعمال نہیں کیا دنیا میں۔ کب استعمال کریں گے؟ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے کے بعد۔ کیسے استعمال کریں گے؟ کہتے ہیں سفارش کریں گے اپنی امت کے حق میں، شفاعت لامتی، اپنی امت کے حق میں سفارش کے طور پہ اس کو رکھا ہے۔ اب وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب ہر نبی کی قبول ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے امام اور سردار، اللہ کے سب سے چہیتے، سب سے قریبی، کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ لیکن وہ دعا کس کو ملے گی، اس کو جان لیجیے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو اللہ نے ایک اسپیشل دعا کا حق دیا ہے جو اللہ ضرور قبول کرے گا، اور میں اپنی امت کے لوگوں کے حق میں سفارش کر کے اس کا استعمال کروں گا، تو میری وہ دعا کس کے لیے ہوگی؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ، وہ دعا پانے کا حقدار وہ شخص ہوگا جو شرک سے بچا رہے گا اور توحید پہ مرے گا۔ اللہ نے چاہا تو ایسا ہو کے رہے گا۔ لیکن کیا ہم لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سب کے حق میں وہ دعا ہوگی؟ آپ میں سے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے حق میں ہوگی؟ کیا معلوم؟ آپ کے حق میں دعا ہوگی کہ نہیں ہوگی کیا معلوم؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سفارش بھی کوئی آسان چیز نہیں ہوگی۔ اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں ہے جو سفارش بھی کر سکے، اور جس کے حق میں سفارش کرے وہ بھی اللہ کی مرضی کا بندہ ہونا چاہیے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ جس کے حق میں سفارش کرنے کے لیے کہے گا اسی کے حق میں سفارش کرنے والا کر پائے گا۔
جس کے لیے اللہ نہیں چاہے گا سفارش بھی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا آپ گناہوں کی سزا سے اسی امید پہ بچ سکتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کام چل جائے گا؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے حق میں سفارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، معلوم نہیں۔ تو اس پہ بھروسہ کر کے صرف گناہ کرتے رہیں گے تو پھنس جائیں گے، اللہ کی سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ اور راستہ تلاش کریے، اسی کے بھروسے میں مت رہیے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو بچا کے رکھ لیا ہے، سفارش کریں گے اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا، پتہ نہیں مجھے اس سفارش کا حقدار سمجھا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ دوسرا راستہ کیا ہے بھائی؟ گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے راستہ اور کیا ہے؟ ایک اور راستہ ہے، وہ راستہ ہے نیکیاں کیجئے۔ گناہ تو ہو ہی رہے ہیں، نیکیاں کیجئے۔ نیکیاں کرتے رہیں گے تو گناہ کی سزا سے بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں اس کو غلط مفہوم میں لے کے کیا کہیں گے کہ جلسہ میں مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نیکیاں کرتے رہو گناہ مٹ جائیں گے، تو گناہ بھی کرتے رہو، دونوں کرتے رہو، دونوں کرتے رہو۔ کچھ لوگ ایسا سمجھ لیں گے میں گناہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، نیکی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نیکی کرنے سے گناہ مٹ جائیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک خطرہ ہے، وہ خطرہ کیا ہے؟ سارے گناہ نہیں مٹ پائیں گے، نیکیاں کرنے سے سارے گناہ نہیں مٹ پائیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کری، اور قرآن مقدس کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی کہ نیکیاں کرتے رہیں گے تو کون والا گناہ مٹے گا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے گناہ سے بچ کر کے رہو گے اور نیکیاں کرتے رہو گے تو چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے والے نہیں۔ چھوٹے والے گناہ معاف ہوں گے، بڑے والے نہیں۔ اب یہ چھوٹا بڑا ابھی بات آئے گی۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو گناہ مٹتے رہتے ہیں وہ کس طریقے کے گناہ ہوں گے؟ کہتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، ایک بات بتائیے آپ لوگ، آپ کے گھر کے آگے سے ایک نہر جاری ہو، ندی جس میں پانی ہے، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اور ایک آدمی جس کے گھر کے دروازے پہ ندی ہے، نہر ہے، وہ روز اس میں نہاتا ہے۔ کئی بار نہاتا ہے بھائی؟ 5 مرات، 5 بار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں صحابہ سے، اور ہم آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، آپ ندی چھوڑ دیجئے نا، آپ کے گھر میں چاپا کل ہوگا، ٹیبل ہوگا، نل ہوگا، پانی ہے نا، آپ 5 بار پانی سے نہائیے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل يبقى من درنه شيء، کیا کچھ میل کچیل بدن کا بچا رہے گا؟ 5 بار دن بھر میں نہائیے، اگر دھیان سے ایک بار نہا لیجئے گا تو میل کچیل سب نکل جائے گا، 5 بار نہانے کے بعد کیا کچھ بچے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بچے گا، 5 بار نہائے گا تو کہاں بچے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے 5 وقت کی نماز کی، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ ان کے اوپر کتنی گندگیاں ہیں، کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہتے ہو تو جس طریقے سے 5 بار غسل کر کے میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں سے تمہارا بدن پاک ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے۔ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، ایک اور حدیث کے اندر کہا گیا 5 وقت کی نمازیں، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، جمعہ سے جمعہ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَان، رمضان سے رمضان، یہ جو وقفہ ہے اور یہ جو عبادتیں ہیں، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، جو کچھ بھی اس بیچ کے درمیان گناہ ہو جائیں گے وہ سب کو یہ عمل مٹانے والا، یعنی نماز، جمعہ اور رمضان یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہی شرط اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، جب بڑے گناہ سے بچو گے تب، اور اگر بڑے گناہ سے نہیں بچے تو نہیں مٹیں گے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا کہ بڑے گناہ تو نہیں مٹیں گے، ویسے یہ جو نیکیاں کرتے رہو گے آپ تو گناہ مٹیں گے، کون والے گناہ بھائی؟ چھوٹے والے گناہ۔ یہ چھوٹا اور بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟
بڑے گناہ کے سلسلے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایک اشارے کے طور پر پہچان کے لیے آپ کے، کہ بڑے گناہ کو کیسے پہچانو گے آپ؟ جس گناہ کی سزا دنیا میں اللہ نے متعین کر دی ہے، جس کو حد کہا جاتا ہے، اگر کسی گناہ کے بارے میں دنیا میں سزا متعین ہے حد، تو وہ بڑا گناہ ہے۔ جیسے ایک مثال، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، دنیا ہی میں سزا ہے۔ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے لگاؤ، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو، یہ سب بڑا گناہ ہے۔ ایک پہچان تو یہ ہے کہ بڑا گناہ کون سا ہوگا بھائی؟ جس کی سزا دنیا میں اللہ نے متعین کر دی۔ ایک اور چیز، اللہ نے لعنت کی بات جس گناہ کے سلسلے میں کہی ہے وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک مثال آپ کے سامنے، کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو لوگ اللہ کے علم کو چھپاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جس کسی گناہ کے سلسلے میں اللہ نے دھمکی دی ہو، پھٹکار لگائی ہو، دھمکایا ہو زوردار طریقے سے، وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک مثال اس کی، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کوئی کھانا چاہے گا بھائی؟ تو جس طریقے سے تم پسند نہیں کرتے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو چغلی غیبت کرنا چھوڑ دو، جس کا مطلب چغلی غیبت بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں آپ یاد رکھیں۔ دنیا ہی میں اللہ نے سزا متعین کر دی ہے تو بڑا گناہ، اللہ نے اس کے سلسلے میں لعنت کا لفظ استعمال کر لیا تو وہ بڑا گناہ، اسی طریقے سے اگر اللہ نے دھمکی دے دی ہے زوردار طریقے سے تو وہ بڑا گناہ۔ تو چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ چلتے پھرتے لاپرواہی کی وجہ سے ہم سے آپ سے ہوتے رہتے ہیں، ہم دھیان بھی نہیں کر پاتے اور گناہ ہو جاتا ہے، وہ سب ہے چھوٹا گناہ۔ ہم لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ چھوٹا گناہ کوئی بات نہیں ہے، ہونے دیجئے، بڑا گناہ خطرناک ہے، چھوٹا گناہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو چھوٹا گناہ زیادہ خطرناک ہے ایک شخص جو جنت کی فکر کرے اس کے لیے، کیونکہ بڑا گناہ تو اس کو دکھے گا، محسوس ہوگا، معلوم رہے گا کہ ہم نے گناہ کر لیا۔ چھوٹا گناہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا بہت سارے وقت میں اگر دھیان نہیں دے گا۔ تو لاپرواہی میں چھوٹا گناہ تھوڑا کرتے 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 وہ پہاڑ بن جائے گا، اس لیے بڑا خطرناک ہے۔ اب اس میں چونکہ آپ لاپرواہی کریں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے آٹومیٹک مشین ہونا ضروری ہے جو اس گناہ کو مٹاتا رہے۔ اس لیے یہ نیکیاں اس کے لیے آٹومیٹک مشین ہے۔ نیکیاں کیا ہیں بھائی؟ اپنے آپ ایک مشین چل رہی ہے، آپ نیکیاں کرتے رہیے، آپ کو یاد ہے نہیں ہے کون والا گناہ کب کیا، چھوٹا چھوٹا، وہ اپنے آپ یہ نیکیوں کے مشین کے چکی میں پیس کے ختم ہو جائے گی۔ تو اب ایک بات اور بتائیے کہ کیا یہی راستہ کافی ہے اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے کہ نیکیاں کرتے رہو صرف؟ نہیں، اس لیے کہ بڑا گناہ کا کیا کریں گے؟ بڑا گناہ اس مشین میں وہ پیسے گا ہی نہیں۔ یہ جو نیکیاں آپ کریں گے ایک آٹومیٹک مشین، اس میں بڑا گناہ اس چکی میں پیسے گا ہی نہیں، تو بڑے گناہ کا کیا کریں گے؟ آئیے آگے اور راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کی سزا سے بچیں گے کیسے۔ ایک راستہ اور بھی ہے بھئی، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز میں تو بڑے لاپرواہ ہیں۔ ابھی اگر ہاتھ اٹھوایا جائے تو آدھے لوگوں کا ہاتھ نہ اٹھے کہ نماز پڑھتے 5 وقت کی پابندی سے کہ نہیں، بہت کمزور ہے۔ ایک بات یہ بتائیے، ہم لوگ یہ جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں کس مقصد کے تحت؟ کیا چاہیے آپ کو؟ ابھی بہت سارا دان دے رہے تھے آپ لوگ، پیسہ دے رہے تھے، اعلان ہو رہا تھا فلانے نے 5,000، فلانے نے 10,000، فلانے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کاہے کے لیے پیسہ دے رہے تھے آپ لوگ بھائی؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے آپ لوگ نیکی کس لیے کرتے ہیں؟ بتا پائیں گے کوئی بھائی؟ کاہے کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں آپ؟ آج رات جاگ رہے ہیں، مولوی صاحب لوگوں کی تقریر سن رہے ہیں، کیوں؟ کوئی مقصد؟ بھائی مقصد اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ بھٹک جائیں گے اپنی منزل سے۔ جنت چاہیے ہم لوگوں کو، چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی؟ جنت چاہیے، اسی لیے کر رہے ہیں جنت۔
اور جنت کیسے ملے گی؟ ہمارے ان اعمال کے بدلے میں، ہماری ان اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی؟ آپ لوگ کیا لگتا ہے؟ نہیں، اگر آپ لوگ ایسا سمجھ بیٹھے کہ یہ اعمال کے بدلے میں ایک سودا ہے اللہ سے، تو یہ غلط بات ہے۔ جنت اتنی ہلکی اور سستی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ ہم لوگ کی یہ اعمال اس لائق ہی نہیں ہے کہ جنت کا سودا کریں ہم اللہ سے۔ اسی وجہ سے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سنیے آپ اس بات کو، کہ لن يدخل احدا منکم عملہ الجنہ، دنیا کے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا پائے گا۔ ہاں، اس کو کان میں آپ اچھے طریقے سے گھسا لیجیے اس بات کو۔ اگر کوئی آدمی اس امید میں صرف عمل کر رہے کہ ہم اللہ سے سودا کیے ہیں اور ہم بڑا عمل کر کے اب لے لیں گے زبردستی، اللہ سے نہیں دے گا تب بھی چھین لیں گے، غلط فہمی کے شکار ہیں آپ۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عمل کے بدلے میں جنت کا سودا ممکن نہیں ہے۔ کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کرا سکتا۔ صرف جنت ملے گی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے صرف جنت ملے گی۔ یہ اعمال صرف ایک ذریعہ ہیں اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، لیکن ہم اس کے بدلے میں کہیں کہ ہم حقدار ہیں جنت کے، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ جنت جیسی نعمت کا ہم سودا کریں اللہ سے۔ صحابہ نے عرض کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو بڑے گنہگار ہیں آپ کے مقابلے میں، تو ہم لوگوں کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلیے ہم لوگ کا عمل اس لائق نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے انسان ہیں، آپ تو گناہوں سے بہت دور ہیں، آپ کا عمل تو بڑا مضبوط ہے، تو آپ کا عمل بھی کیا اس لائق نہیں ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے؟ آپ کا عمل بھی اس لائق نہیں ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ ہاں، وَلَا أَنَا، میں بھی اس لائق نہیں ہوں، میرا بھی عمل اس لائق نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ، اللہ کی رحمت مجھے بھی ڈھانپے گی تبھی میں بھی جنت میں جاؤں گا، تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور اللہ اپنی رحمت کسی گنہگار آدمی کے اوپر بھی کر دے، اگر جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا بتائیے؟ ایک گنہگار آدمی ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو جنت میں ڈال دیں، تو وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کیا معلوم ہے آپ لوگ؟ ابھی آپ نے سنا کہ رحمت کی وجہ سے جنت ملے گی، عمل کی وجہ سے نہیں ہے، تو عمل تو نہیں ہے لیکن اللہ اس پہ رحمت نازل کر دے، اٹھا کے ڈال دے جنت میں۔ اللہ کو آپ لوگ جا کے روکیں گے، دھرنا دیں گے؟ ہم لوگ جا کر کے اللہ سے باتیں کریں گے، بحث کریں گے کہ اس کو کاہے جنت میں ڈال دیا؟ کسی کی ہمت ہے؟ لا یتکلمون، ارے اعتراض کرنا اور دھرنا دینا اور احتجاج کرنا تو بڑی بات ہے، بات نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے، کسی کی اوقات نہیں ہوگی کہ اپنی زبان ہلا دے۔ اللہ چاہ لے تو ایک گنہگار آدمی کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے رحمت کر کے۔ تو کیا اللہ کی رحمت، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے نا، بہت سارے لوگ یہی حوالہ دے دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، ہم کو فری میں جنت مل جائے گی۔ تو کیا آپ اس امید میں بیٹھے رہیں گے گناہ کرتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے گی اور اللہ ڈال دے گا مجھے جنت میں؟ کیا پتہ آپ کے اوپر رحمت ہو کہ نہ ہو؟ گارنٹی ہے؟ گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا کریں؟ 3 راستے بتائے، سب میں خطرہ ہے۔ پہلا راستہ کیا تھا بھائی؟ آپ لوگ بھول گئے؟ پہلا راستہ سزا سے بچنے کے لیے، کہ بچنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ نبی کی شفاعت، اس میں خطرہ ہے۔ دوسرا راستہ گناہوں سے بچنے کے لیے، سزا سے، نیکیوں سے چھوٹے گناہ تو معاف ہوں گے، بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے، وہاں بھی خطرہ ہے۔ تیسرا راستہ کہ اللہ کی رحمت میں بھی خطرہ، پتہ نہیں کس کے اوپر رحمت ہوگی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا سے بچنے کے لیے جو پرفیکٹ راستہ چاہیے جس میں خطرہ نہ ہو، وہ والا ہم لوگ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ کو کیا یقین ہے؟ ہمارے اسلام میں
مذہب اسلام میں قرآن و حدیث میں ایسا کوئی راستہ ہے کہ جس میں ٹینشن نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو؟ ہے بھائی؟ کس کو معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو کسی کو معلوم ہے؟ بتائیے ذرا، فائدہ ہو جائے گا سب کا۔ سب ٹینشن میں ہیں کہ گناہ تو ہوگا، ہم انسان ہیں، سزا سے بچنے کے لیے کسی کے پاس جواب ہو تو ذرا جواب دیجئے، راستہ کیا ہے؟ جی کوئی بتا رہے ہیں؟ بتائیے۔ ابھی تو نیکیوں کا ہم نے ذکر کیا، نماز روزہ یہ سب نیکیاں ہیں، اس میں بھی خطرہ ہے۔ بڑے گناہ اس میں بھی معاف نہیں ہوں گے، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ توبہ کیا ہے بھائی؟ راستہ کیا ہے؟ توبہ۔ ہاں، اسلام کی دو چیز بڑی ہی اہم ہے انسان کے سکون کے لیے، ان میں سے ایک چیز توبہ، بخشش کا جو اللہ نے ذکر کر دیا توبہ، ورنہ تو گنہگار لوگ سوچ سوچ کے مر جائیں کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اسلام میں توبہ وہ راستہ ہے کہ جس میں سکون ہے۔ اور دوسری چیز تقدیر، میں تقدیر پہ نہیں جا رہا ہوں، توبہ وہ راستہ ہے جس میں چھوٹے گناہ بھی، بڑے گناہ بھی، انفرادی گناہ بھی، اجتماعی گناہ بھی، کسی بھی طریقے کا گناہ کیوں نہ ہو، سارے گناہوں سے بچنے، اس کی سزا سے بچنے کا راستہ توبہ ہے۔ توبہ، یہی چیز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ابھی تک تو صرف آپ کو گھما رہا تھا، سمجھا رہا تھا، یہ اب کام کی چیز آپ لے کر کے جائیے کہ ہم لوگ گناہگار ہیں اور گناہوں کی سزا ملے گی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دل کے ارادے سے جو گناہ کرو گے اس کی سزا ملے گی، اور سزا سے بچنے کے لیے ابھی تک راستہ ڈھونڈ رہے تھے تو خطرے سے خالی کوئی راستہ نہیں ملا۔ جو راستہ ہے اس راستے کا نام کیا ہے بھائی؟ توبہ۔ توبہ کیا چیز ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ توبہ کیا چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ کتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا، کہ اللہ توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے، پانے کے بعد جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ کتنے روپیے، پیسے، جائیداد کی بات کر رہا اللہ یہاں، آپ کو معلوم ہے؟ 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے جو کھو گئے تھے اس کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی چیز کھو جائے، آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ کھویا ہوگا تو یاد کریے، نہیں تو بچپنے والا یاد کریے۔ بچپنے میں 10 روپے بھی بہت قیمتی ہوا کرتے ہیں، اور بڑا آدمی کا 10 روپے گر جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بڑا آدمی کو 50,000، 10 لاکھ، 5 لاکھ اگر کھو جائے، مل جائے تو اس کو زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ گم شدہ چیز کو پانے والا جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ تو کون سی چیز کی مثال دی جا رہی ہے؟ کون سی چیز گم ہو گئی؟ اتنی بات آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے لیے آپ کو اور گہرائی میں جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کی تشریح کی کہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کون سی چیز گم ہو گئی تھی جس کو ملنے کے بعد آدمی کتنا خوش ہوگا، اور اس سے زیادہ اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، اونٹ کے اوپر اپنا سامان سفر، عرب کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، سب رکھ دیا ہے، اسی میں کھانا ہے، پانی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، بستر ہے، سب کچھ ہے، اور وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے نکل جائے کہیں صحرا میں۔ صحرا سمجھتے ہیں؟ ہاں، ریگستان، جہاں پہ دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آئے، جہاں پہ صرف بالو ہی بالو دکھے، آپ کو ریت ہی ریت نظر آئے، دور تک کوئی انسان کی آبادی نظر نہ آئے، ایسی جگہ کو کہتے ہیں صحرا، بے آب و گیا صحرا۔ تو ایسی جگہ میں ایک اونٹنی یا اونٹ جس پہ سوار ہو کے آپ سفر کر رہے تھے، آپ سے وہ بھاگ جائے تو اب کیا کریں گے؟ وہ آدمی پریشان ہو جائے کہ اب کیا ہوگا۔ کیوں پریشان ہوا بھائی؟ اس لیے کہ اس کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور وہ پیدل جا نہیں سکتا چونکہ بہت دور ہے آبادی۔ اگر وہ پیدل جاتا بھی رہے گا
تو 1-2 دن میں وہ مر جائے گا بھوکا پیاسا. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی تو سب کچھ تو چلا گیا، اب کیا کروں. لیکن اسی حال میں رہتا ہے کہ اچانک اس کی اونٹنی آ جاتی ہے اس کے پاس، تو وہ شخص بڑا خوش ہوتا ہے. تو اس شخص کی کیا چیز گم ہو گئی تھی بھائی؟ ابھی مثال میں آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ کیا کہ اس شخص کی اونٹنی گم ہوئی تھی، کھانا گم ہوا تھا، پیسہ کیا گم ہوا تھا جی؟ کوئی بتائیں گے آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس حدیث میں؟ کہا تو جا رہا ہے کہ اونٹنی بھاگ گئی تھی، سواری، اس میں کھانا تھا، پیسہ تھا، پانی تھا. آپ لوگوں نے یہی سمجھا کھانا پانی پیسہ گم ہو گیا تھا. اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں تو غلط سمجھ رہے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ اس کی زندگی گم ہو گئی تھی. ارے بھائی اونٹنے کے ساتھ اس کی زندگی جڑی ہے، کھانا پانی سب کچھ وہ زندگی تھی. اگر وہ اونٹنی واپس نہ آئے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے تو وہ آدمی کتنا ٹینشن میں ہوگا. اور جب اس کی اونٹنی آ گئی تو اس کو کیا چیز ملی؟ اونٹنی اور کھانا پانی نہیں، اس کو اپنی زندگی مل گئی، وہ مرنے سے بچ گیا. تو کتنا خوش ہوگا وہ؟ بہت زیادہ خوش ہو گیا. وہ کتنا خوش ہوا اس کو سمجھنے کے لیے. تو اس شخص کی اونٹنی گم ہونے کا مطلب تھا کہ اس کی زندگی گم ہو گئی تھی، اور اونٹنی واپس آنے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی اس کو واپس مل گئی. وہ اتنا خوش ہو گیا کہ مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. کیا کہا بھائی؟ اللہ تیرا میں رب، جبکہ اصل میں رب کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن خوشی کے مارے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بول رہا ہے. وہ اتنا خوش ہو گیا کہ اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیا. بولتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اتنا خوش ہوا وہ. اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے کس سے؟ توبہ کرنے والے سے. بتائیے، توبہ ہمارے لیے راستہ ہے گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے، اور اللہ کو بہت پسند ہے وہ توبہ. اللہ کو توبہ کیا ہے بھائی؟ بہت پسند ہے. اب وہ دونوں بات جو شروع میں ہم نے کہا تھا اب اس کو لے کر کے آئیے، آپ جوڑیے. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا جو گناہ کریں گے. وہ صرف گناہ نہیں کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، گناہ کرنے کے بعد احساس ہوگا کہ گناہ ہو گیا تو اللہ سے توبہ کریں گے، بخشش مانگیں گے. اے اللہ غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اللہ پھر اسے بخش دے گا. یہ اصل میں پوری بات ہے کہ گناہ تو انسان سے ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد توبہ جو کرے گا، اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں، توبہ کرنے والے. تو اللہ کو توبہ پسند اس وجہ سے کہا گیا کہ تم اگر گناہ ہی نہ کرو تو توبہ کہاں سے کرو گے؟ اور جب توبہ نہیں کرو گے تو اللہ کو اچھا نہیں لگے گا. اسی وجہ سے اللہ دوسروں کو پیدا کرے گا جو گناہ بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے، لیکن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا ہے، بچنا ہے. اسی طریقے سے کہا کہ کل بنی آدم خطا، سارے انسان گنہگار ہیں. وہ خیر الخطائین، بہترین گنہگار. کون بہترین گنہگار بھائی؟ التوابون، توبہ کرنے والے. ہاں، چور نے چوری کر لی لیکن احساس ہوا کہ غلطی کی، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے. اللہ بڑا خوش ہو گیا، وہ بہترین چور ہے. شرابی نے شراب پی لی، احساس ہوا کہ غلطی ہوئی، اللہ کو ناراض کر دیا، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. اللہ کو خوشی ہوئی، اور بہترین شرابی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. زانی نے زنا کیا، احساس ہوا کہ بڑی غلطی ہو گئی، پچھتانے لگا، اے اللہ غلطی ہو گئی، اب کیا کروں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے نہیں کروں گا. اللہ خوش ہو گیا. ایسے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے کہ بہترین گنہگار ہیں یہ، جن سے اللہ بڑا خوش ہے. ارے توبہ تو وہ عظیم چیز ہے. جتنی ساری عبادتیں ہیں، عبادت بہت ساری ہے نا بھائی. نماز بھی عبادت ہے، اللہ کے راستے میں آپ دان پان کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، بہت ساری چیزیں عبادت ہیں. قربانی کرنا عبادت ہے، توکل کرنا اللہ پہ عبادت ہے، نظر ماننا اللہ کے لیے عبادت ہے، بہت کچھ عبادت ہے. سب سے پہلی عبادت کون سی معلوم؟ سب سے پہلی عبادت توبہ.
آدم اور حوا سے غلطی ہوئی تھی، تو غلطی تو عبادت نہیں ہے، غلطی ہوئی تھی جنت میں، اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن ابلیس کے بہکاوے میں جا کر کے چکھ لیا تھا، غلطی ہوئی۔ اور سب سے پہلی عبادت توبہ کی شکل میں کی گئی، اللہ کے لیے سب سے پہلی عبادت، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ غلطی ہو گئی ہے، رحم فرما دے ورنہ ہم برباد ہو جائیں۔ سب سے پہلی عبادت توبہ کی عبادت۔ ایک بار آدمی نے توبہ کیا، توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں یہ ویسی والی نہیں کہ آپ بس گناہ بھی کرتے رہو اور توبہ بھی کرتے رہو، 3 باتیں یاد رکھ لیجئے تبھی آپ کی توبہ آپ کو گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی، ورنہ نہیں۔ پہلی بات، آپ شرمندہ ہوں، جو آپ نے گناہ کیا اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے۔ دوسری بات، آپ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ شراب کی بوتل لیے ہیں ایک ایک چسکی مار رہے ہیں اور کریں کہ توبہ، اور اسی طریقے سے آئندہ ارادہ کر لے کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ 3 باتیں ہوں گی تب توبہ قبول ہوگی، اور ایک بار توبہ آپ نے کیا تو آپ پاک صاف ہو گئے۔ اب مولانا بھی آ رہے ہیں، میں آخری 2 باتیں سے کہہ لیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ توبہ کب تک، اس کی کوئی ٹائمنگ ہے کہ لوگ نوجوان لوگ اچھل پڑیں کہ بڑا مزہ آ گیا، مولانا صاحب نے بتا دیا راستہ، اب گناہ ہوتا رہے گا، توبہ تو ہے ہی۔ توبہ کب تک؟ اسلام نے اس کی کوئی لمیٹیشن، کوئی حد بندی کری ہے؟ ہاں اس کو یاد رکھ لیجئے آپ۔ توبہ کے سلسلے میں بتا دیا گیا ہے کہ توبہ کب تک؟ جب تک کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نہ نکل جائے تب تک۔ قیامت کی ایک نشانی ہے، سورج پورب کی طرف نہیں نکلے گا، پچھم سے نکل آئے گا، قیامت کی ایک نشانی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب سورج پچھم سے نکل جائے گا اس کے بعد کوئی توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تب آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب بہت سارے لوگ تو چلے گئے دنیا سے، سورج نکلا ہی نہیں، ہم لوگ بھی چلے جائیں گے، سورج نہیں نکلے گا، اس لیے گناہ کرتے ہیں آرام سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہر آدمی کا بھی ایک الگ سے سورج ہے جو نکلتا ہے، یہ تو بڑا والا سورج جو آسمان میں اس کی بات ہو رہی ہے، چھوٹا چھوٹا سورج ہمارا آپ کا سب کا اپنا اپنا ہے، وہ بھی سورج جب نکل جائے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندہ کی توبہ اسی وقت تک قبول ہوگی جب تک کہ حالت نزع میں نہ چلا جائے، غرغرے میں نہ چلا جائے، یعنی آپ مرنے کے قریب ہو جائیں اور آپ کے منہ میں پانی ڈالا جانے لگے، شربت ڈالی جانے لگے اور حلق سے نہ اترے، تو حالت نزع میں آپ چلے گئے، اس وقت توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب موت سامنے نظر آنے لگے تب توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ہر ایک شخص کا سورج نکلتا ہے، کون ہے جو کہے کہ میرا سورج کب نکلے گا مجھے معلوم؟ کوئی ہے؟ آپ کب حالت نزع میں چلے جائیں گے، کس وقت آپ موت کو سامنے دیکھنے لگیں گے، کسی کو پتا ہے نہیں۔ اس لیے انتظار مت کیجئے، پہلی فرصت میں توبہ کیجئے۔ دنیا کے بھی فائدے ہیں توبہ میں، اور نہیں تو بہت بڑی دھمکی بھی ہے۔ دنیا کے فائدے کیا ہیں بھائی؟ یہ جتنا حلال حرام کی تمیز ہم چھوڑے ہوئے ہیں، آپ توبہ کرنا شروع کر دیجئے، آپ کو سب کی ضرورت نہیں پڑے گی، آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی، مال خوب ملیں گے، اولاد خوب اللہ دے گا، جنات اور نہریں باغات سب دے گا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ توبہ کرنا شروع تو کیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ یا 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ بتائیے، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف، اور ہم لوگ پاؤں سر سے لے کر کے پیر تک گناہوں میں دبے ہوئے پھنسے ہوئے، ہم لوگ توبہ نہیں کرتے۔ اور جو توبہ نہیں کرتے وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ آپ بہت خطرناک راستے پہ چل رہے ہیں۔ آخری حدیث، ان المؤمن اذا اذنب، جب مومن گناہ کر لیتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ مِنْهُ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، تو اس کے دل کو صاف بنا دیا جاتا ہے، دھبا ہٹا دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ تو کرے گا انسان ہے،
میں نے وہی کہا گناہ تو ہو ہی جائے گا انسان سے، تو وہ دھبا بڑھتا رہے گا دل کے اوپر، کالا دھبا۔ بعض روایت میں ہے کہ حتی یعلو قلبا، کہ وہ داغ دھبا پورے دل کو چھا جائے گا، چاروں طرف سے انسان کا دل گناہ کرتے کرتے کالا پڑ جائے گا، اور جب کالا پڑ جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فذالک الران، وہ زنگ ہے۔ قرآن میں جس کو رین یا ران کہا گیا کہ وہ زنگ ہے، اور جس کے دل میں یہ زنگ لگ جائے اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور جو ہدایت سے محروم ہو گیا اس کی دنیا آخرت سے برباد ہونے والی ہے۔ تو آپ لوگ توبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ توبہ کریں گے؟ آگے میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پورا من بنا لیجئے ابھی سے کریے، اور رمضان میں یہ مشین اور مضبوط ہو جاتی ہے اور تیزی سے کام کرتی ہے توبہ والی مشین۔ تو رمضان میں بالکل اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیجئے، بالکل ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا معصوم بچے کی طرح اپنے آپ کو بنا لیجئے۔ یہی میرا ایک پیغام ہے کہ انسان ہے، گناہ آپ سے ہو رہا ہے، کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، وہ جھوٹا ہے۔ انسان ہے، گناہ ہوتا ہے، بس آپ کو فکر کرنی ہے گناہوں کو مٹائیں گے کیسے؟ نہیں مٹائیں گے تو اللہ کے یہاں سزا لینی پڑے گی۔ مٹانے کا مضبوط ترین راستہ، سیف راستہ، خطرے سے خالی راستہ، توبہ، توبہ کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار اور